نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، تقلید جو ایک سیدھا راستہ ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، جن کے راستے پر چل کر ہم اللہ پاک کے انعامات کے مستحق ہو سکتے ہیں، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ لیکن اسی تقلید کو 14ویں صدی میں آنے والے اہل حدیث نامی فرقے نے شرک، کفر اور بدعت قرار دے دیا، اور انہی کی باتوں میں آ کر جو لوگ تقلید سے بیزار ہوئے، وہ لوگ آگے چل کر مزید لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔ انہی میں سے ایک نام مرزا غلام احمد قادیانی کا آتا ہے، جو پہلے غیر مقلد تھا، یعنی تقلید سے آزاد ہوا، پھر منکر حدیث ہوا، پھر منکر قرآن ہوا، اس کے بعد درجہ بدرجہ دعوے کرتے کرتے یہ خدائی کا دعویٰ تک کر بیٹھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ملعون اور جھوٹے نبی کے کذب و افطرا پر علماء کرام کی متعدد تصنیفات موجود ہیں، جن کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ جب آپ اس کے بارے میں کچھ کتابیں یا تحریرات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف تو یہ ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو دوزخی اور کافر قرار دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ختم نبوت کا انکار بھی کرتا ہے اور خود دعویٰ نبوت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کہیں حیات عیسیٰ کا اقرار کیا ہے اس نے، اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرتا ہے، اور کہیں اس کا انکار کرتے ہوئے ان کی وفات کو قرآن کریم کی 30 آیات سے ثابت کرے گا، بلکہ ان کی حیات کو شرک عظیم قرار دے رہا ہوگا، جبکہ 52 سال کی عمر تک یہ ملعون نہ صرف حیات مسیح کا اقرار کرتا رہا، بلکہ ان کی دوبارہ آمد کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرتا رہا۔ کہیں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ثبوت دے گا، اور کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف نجار کا بیٹا ثابت کرے گا، بلکہ ان کے بھائی اور بہن بھی بتائے گا۔ کہیں بی بی مریم کی پاک دامنی اور پاکیزگی کا اقرار کرے گا، تو کہیں یہودیوں سے بھی بڑھ کر ان پر بہتان لگاتا نظر آئے گا۔ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اقرار کرے گا، اور کہیں کسی دوسری کتاب میں ان کے معجزات کو نعوذ باللہ شعبہ بازی قرار دے کر ان کا صاف صاف انکار کرے گا، اور کہیں خود کو مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اسی کتاب میں آپ چند صفحات الٹ کر دیکھیں تو خود ہی کو، یعنی اپنے آپ کو ہی مسیح موعود ہونے کے دعویٰ کرے گا۔ کہیں کہے گا کہ مسیح اور مہدی دو علیحدہ شخصیتیں ہیں، اور کہیں مسیح اور مہدی دونوں کو ایک شخصیت قرار دے گا۔ کہیں فارسی الاصل اور مغل زادہ بن رہا ہوگا، تو کہیں چینی بن رہا ہوگا۔ کہیں فاطمی اپنے آپ کو ثابت کرے گا، کہیں مرد بنے گا، کہیں عورت بنے گا، کہیں خدا کا بیٹا بنے گا، کہیں خدا کا باپ بن جائے گا، نعوذ باللہ، اور کہیں خود خدا بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ اور کہیں شرک کے خلاف کچھ لکھ رہا ہوگا، تو کہیں خدائی صفات میں شرکت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر کہیں معراج جسمانی کا اقرار ہوگا، اور کہیں انکار کرتے کرتے اسے ایک کشف قرار دے گا۔ دجال سے مراد کہیں عیسائی پادری لے گا، کہیں دجال سے مراد انگریز قوم لے گا، اور دجال کے گدھے سے مراد ان کی ریل گاڑی ہوگی، اور کہیں خود مرزا دجال کے گدھے یعنی ریل پر سواری کرتا نظر آ رہا ہوگا۔ کہیں دجال سے مراد انگریز لے گا، اور کہیں انگریزوں کی تعریف اور ان کے قصیدے پڑھتا نظر آئے گا۔ کہیں تہذیب و شرافت کا پیکر بن کر یہ تعلیم دے گا کہ گالی دینا، بدزبانی کرنا طریقۂ شرافت نہیں۔ کہیں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو جوابی طور پر گالی نہیں دی۔ وہیں دوسری طرف عدالت میں خود ہی اس نے اقرار کیا ہے کہ میرے سنت الفاظ گالیاں جو جوابی طور پر ہیں، اور نئی نئی گالیوں کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ اس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ کسی کتاب میں یہ لکھے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ تمام دینی معلومات براہ راست خدا تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، اور کہیں اس کے خلاف یہ بھی لکھے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتبوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ تمام تورات ایک یہودی استاد سے سبقاً پڑھی ہے۔ اپنے متعلق کئی جگہ خود یہ اقرار کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جیسے یہ کہتا ہے مولوی فضل احمد سے صرف و نحو کی کتابیں پڑھی، اور مولوی فضل الہی سے چند فارسی کتابیں اور قرآن کریم پڑھا، اور مولوی گل علی شاہ سے منطق اور فلسفہ پڑھی، اور طب کی کتابیں یہ کہتا ہے میں نے اپنے والد سے پڑھی ہیں، اور سیالکوٹ میں
انگلش ڈاکٹر امیر شاہ سے بھی یہ پڑھتا رہا، دوسری طرف یہ لکھتا ہے کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا، اور جو حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نعوذ باللہ وہی حال میرا ہے، جیسا آپ کا علم لدنی تھا ویسے میرا علم بھی لدنی ہے۔ نہیں لکھتا ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی مفسر محدث کی شاگردی اختیار کی ہو، اور دابت الارض سے مراد ایک جگہ لکھتا ہے کہ علماء ربانی، دوسرے مقام پر لکھتا ہے کہ اس سے مراد علماء سوء اور منافق ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب اس ملعون اور مردود قادیانی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ تمام باتیں باحوالہ پڑھنے کو مل جائیں گی۔ بہرحال سامعین، جیسا کہ میرا آج کا عنوان ہے تقلید سے آزاد ہونے والے گمراہ فرقوں میں بٹ گئے، اس کے تحت میں نے کچھ مسائل جمع کیے ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ غیر مقلدین کے اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے جو مسائل ہیں تقریباً ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مرزا ملعون کے تقلید کے انکار کے سلسلے میں آپ ایک کتاب الکلام المفید فی اثبات التقلید، جو حضرت شیخ الحدیث محمد سرفراز خان صفدر علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح غیر مقلدین جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، اسی طرح مرزا قادیانی بھی جرابوں پر مسح کرنے کا قائل تھا۔ اس کے لیے آپ سیرت مہدی کتاب دیکھیں جو مرزا بشیر کی لکھی ہوئی ہے۔ سامعین، جس طرح غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کو درست سمجھتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حدیث صحیح ستہ میں نہیں ہے، بلکہ سینے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت جو صحیح ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی طرح قادیانی کا عمل بھی انہی غیر مقلدوں والا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ شروع عمر میں ہمارے ارد گرد سب حنفی تھے، مجھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کبھی پسند نہیں ہوا، بلکہ طبیعت کا میلان ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی طرف رہا ہے۔ یہ بھی سیرت مہدی مرزا بشیر کی کتاب صفحہ نمبر 103 پر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ اسی ٹاپک پر پارٹ 2 اپلوڈ کی جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہر قسم کے گمراہ فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔